ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ انتہائی قابل احترام طلباء کرام اور ہمارے سامعین و ناظرین، آپ احباب آج کا یہ لائیو درس ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ورچوئل اسلامک یونیورسٹی ایک آن لائن کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت اور تعلیم کے ادارے کا نام ہے، اور جو لوگ پہلی دفعہ اس پلیٹ فارم سے یہ درس سن رہے ہیں یا یوٹیوب پہ بعد میں وہ سنیں گے، تو ان کی اطلاع کے لیے اختصاراً عرض یہ ہے کہ ورچوئل اسلامک یونیورسٹی اس دور میں کتاب و سنت کی تعلیم، عربی زبان کی تعلیم، قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تفسیر، اصول حدیث اور دیگر اسلامی علوم و فنون پڑھانے والا ایک بہترین اور مثالی ادارہ ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ سالوں میں، انتہائی قلیل عرصے میں، کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے، جو مدارس میں درس نظامی کے نام سے دی جاتی ہے، اسے ہم نے آن لائن شروع کیا تاکہ دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہمارے بھائی، دوست، احباب جو بھی دینی علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے اور اپنے معاملات کی وجہ سے دینی مدارس میں حاضر نہیں ہو سکتے، جس طرح بیرون ملک لوگ ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ہیں یا مختلف اپنی جابز میں مصروف لوگ ہیں یا اپنے کاروبار کرنے والے ہیں، وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل تمام کاموں سے فارغ کر کے دینی مدارس میں داخلہ لیں اور پھر دین کی تعلیم حاصل کریں۔ تو ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ یہ سلسلہ بہت کامیاب ہوا۔ الحمدللہ اب ہمارے پاس بہت سے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کے بہت سے خطوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سے پیشوں سے، الگ الگ پیشوں سے منسلک لوگ جو الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تعلیم اللہ کے فضل و کرم سے اتنی معیاری ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنا جب فیڈ بیک دیتے ہیں، اکثر پڑھے لکھے جو دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس طرح ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور دیگر لوگ ہیں مختلف خطوں سے، تو وہ الحمدللہ بہت زیادہ مطمئن ہیں ہمارے اس سسٹم سے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے عربی زبان سیکھنے کی اور کتاب و سنت کے علوم سیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سی وجوہات کی بنا پر ناکام رہے۔ لیکن ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا طریقہ ہے تدریس کا، تعلیم کا، ہمارے جو اساتذہ ہیں تعلیم اور تدریس کرنے والے، تو الحمدللہ وہ اس بہترین طریقے سے تعلیم دیتے ہیں کہ وہ ہمارے احباب بار بار اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ بہت فائدہ حاصل کیا ہے۔ اور کئی دفعہ کوشش کے بعد جب ہم ناکام ہو چکے تھے، بلکہ کئی لوگ بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ وہ شاید زندگی میں دین کی تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، عربی زبان نہیں سیکھ پائیں گے، تو الحمدللہ وہ اب خوشی سے یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے عربی زبان میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ پلیٹ فارم تمام لوگوں کے لیے حاضر ہے، جو بھی لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں۔ ہماری ہفتے میں 4 دن 2 گھنٹے لائیو کلاس ہوتی ہے، سوموار سے جمعرات، اور عموماً کلاس کا جو ٹائم ہے وہ ایوننگ ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اکثر لوگوں کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے وہ ٹائم، اور اگر کوئی لائیو کلاس نہ لے پائے کسی وجہ سے، کوئی مجبوری آڑے آ جائے، تو اس کی کلاس مس نہیں ہوتی، بلکہ ریکارڈڈ لیکچرز کے ذریعے وہ کسی بھی وقت
اپنی کوئی بھی کلاس دوبارہ سے، اپنا کوئی بھی سبق دوبارہ سے سن سکتا ہے۔ تو اس لیے جو احباب ہمیں پہلی دفعہ سماعت فرما رہے ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کریں، ہمارے ایڈمیشنز جو ہیں وہ جون اور دسمبر میں ہوتے ہیں، اور جولائی اور جنوری میں ہماری کلاسز شروع ہوتی ہیں۔ سال میں 2 دفعہ ہمارے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ضرور خود بھی ایڈمیشن لیں جب ایڈمیشن شروع ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی آگاہی دیں۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ سسٹم دیکھیں، جو فیڈ بیک لوگوں کا ہے، ہم نے کچھ تھوڑا بہت فیڈ بیک تو اتنا زیادہ ہے کہ سارا تو شاید ہم وہ جمع بھی نہیں کر پائے، اور اس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کر پائے۔ کچھ تھوڑا سا فیڈ بیک چند ایک لوگوں کا وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا ایک ماہانہ درس ہوتا ہے، ہر ماہ طلباء کی رہنمائی کے لیے مختلف شیوخ کے دروس ہوتے ہیں، جس میں بندہ ناچیز بھی کبھی کبھی درس دیتا ہے، بلکہ اکثر احباب مجھے ہی حکم کرتے ہیں تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو یہ جو درس ہے آج کا، اس کا جو عنوان ہے وہ طلب علم کے آداب، اور اس حوالے سے ایک بڑی مشہور ہے اس زمانے میں کتاب، جس کا نام حلیۃ طالب العلم ہے، یعنی ایک طالب علم کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اس کا زیور کیا ہے، یعنی طالب علم کی زینت کیا چیزیں ہیں، جن چیزوں سے طالب علم نکھرتا ہے اور اس کے طلب علم کی جو خواہش ہے وہ یقیناً پوری ہوتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے ایک طالب علم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کتاب شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف کردہ ہے، اور یہ اتنی مبارک اور اتنی مشہور اور اتنی متداول کتاب ہے کہ بہت سے لوگوں نے، بڑے بڑے کبار علماء نے، اس دور کے جو فقہاء ہیں انہوں نے بھی اس کی شروحات لکھی ہیں، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں، خود اتنے بڑے عالم ہیں، ان کی بے شمار اپنی تصنیفات ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے کتنا قبول عام نصیب فرمایا ہے۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو طلباء کے سامنے مختلف اقساط میں پیش کریں۔ ایک مجلس میں تو اس کی شرح کرنا یا اس کا شاید خلاصہ بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم سلسلہ وار یہ شروع کر رہے ہیں ایک سیریز کی صورت میں۔ تو آج اس کی پہلی قسط آپ ملاحظہ فرمائیں گے، حلیۃ طالب العلم کی۔ تو یہ جو کتاب ہے ہم اس کی آپ کے سامنے اس کا خلاصہ، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح پیش کریں گے۔ جن جن چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے ایک طالب علم کے لیے، تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دیگر طلبہ علم جو ہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کی پہلی فصل جو ہے، یعنی پہلا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، آداب الطالب فی نفسہ، کہ ایک طالب علم کے اپنے اندر کون سی چیزیں ہونی چاہیے، خود اس کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے طالب علم کے لیے۔ تو یعنی طالب علم کی ذات کے اندر کون سی چیزیں، کون سی خصوصیات اور کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اور کون سی خامیوں سے اس کی ذات کو پاک ہونا چاہیے طالب علم کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے فرمائی ہے، یہ ہر طالب علم کو، مجھ سمیت ہر طالب علم دنیا میں جو بھی انسان طالب علم کا ارادہ رکھتا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان، ہر مومن، وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا علم بڑھتا رہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی آپ فرمائیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم کے اعتبار سے بڑھاتا رہے۔ تو علم میں اضافہ تو انبیاء کی بھی خواہش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ، ایک واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ایک ایسا شخص ہے خضر علیہ السلام جو ایسا علم رکھتا ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے،
تو انہوں نے اس چیز کا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے گئے، اور وہاں جو کچھ ہوا وہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں بیان کیا۔ تو انبیاء کی اتنی حرص ہے، تو ایک مسلمان جو امتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ میں ایک بڑا مفتی، بہت بڑا عالم بن گیا اور مجھے اب طلب علم کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان، ہر مومن ہر وقت طالب علم ہوتا ہے، خصوصاً جو دین کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، جو دین کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان میں تو یہ تڑپ اور طلب اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے، ہر ایک کے لیے، مجھ سمیت، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، کیا یہ خصوصیات، یہ چیزیں جو مطلوب ہیں حصول علم کے لیے ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو چیز انہوں نے بیان کی ہے، اس کو آپ مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو کتاب کا مقدمہ الگ ہے جو کتاب کے حوالے سے ہے، لیکن طالب علم کے لیے اس کی ذات کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے، جو آداب ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے بطور مقدمہ یا تمہید انہوں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی چیز انہوں نے کہا العلم عبادت، علم عبادت ہے، کہ ایک انسان جب علم کو حاصل کرے، ایک مسلمان، ایک طالب علم جب علم کو حاصل کرے تو وہ یہ سمجھ کر اور یقین رکھ کے کرے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ علم حاصل کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ اصل الاصول فی هذه الحلیۃ بل ولکل امر مطلوب علمک بان العلم عبادہ۔ کہتے ہیں کہ اس رسالے میں، جس کا نام حلیہ رکھا ہے، اس کا سب سے بنیادی نقطہ، اصل الاصول یہ ہے، بلکہ ہر مطلوب میں ہی جو بھی ایک مسلمان جس چیز کو طلب کرتا ہے، خصوصاً علم کے حوالے سے، تو اس کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ علم عبادت ہے، علم عبادت ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ علم جب شرعی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وحی کا علم ہوتا ہے، کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے۔ تو کتاب و سنت کا جو علم ہے وہی حقیقی علم ہے، وہی یہاں مقصود اور مطلوب ہے، اور موضوع بحث جو علم ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کہ ہر طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم عبادت ہے، علم کا حصول یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ قول منقول ہوا ہے، قال بعض العلماء العلم صلاۃ السر و عبادۃ القلب، کہ علم جو ہے وہ اندر کی عبادت ہے، اندر کی نماز ہے، دل کی عبادت ہے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں صوفیاء جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی ہماری جو نماز ہے وہ دل کی نماز ہے، ہمارا جو فلاں پردہ جو ہے وہ دل کا پردہ ہے، اس طرح کی چیزیں صوفیاء کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں یہ قول جو ہے علماء نے کہا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو اندر کی عبادت یا اندر کی نماز کہنا ہے تو وہ اصل میں علم ہے، کہ علم جو ہے انسان کے اندر کو پاک کرتا ہے، انسان کو حقیقی اللہ رب العزت کی معرفت عطا کرتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ اصل ہے۔ تو جب علم ہوگا، یعنی اندر کی عبادت آپ کے پاس ہوگی، تو تب آپ کی جو باہر اعضاء، جو ظاہری عبادت آپ کرتے ہیں، تو وہ آپ کی کامل اور اکمل ہوگی۔ تب ہی جب آپ اندر سے علم سے معمور ہوں گے، آپ کا قلب، آپ کا دل جو ہے وہ علم سے، اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ عبادت سمجھ کر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اور جب آپ نے اس کو عبادت سمجھ لیا ہے تو پھر عبادت کی کچھ شرطیں ہیں، یعنی آپ اللہ رب العزت کی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کچھ شرطوں کا پایا جانا وہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، جس میں سے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ اخلاص النیت للہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، کہ آپ صرف اور صرف خالص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ عبادت کے لیے لازمی شرط ہے۔ تب ہی آپ کی عبادت قبول ہوگی جب آپ اخلاص نیت کے ساتھ صرف اور صرف محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ،
کہ انہیں یعنی مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں مخلصین لہو، اللہ رب العزت کے لیے خالص کرتے ہوئے الدین، عبادت کو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اللہ رب العزت کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی اور شائبہ تک نہ ہو کہ انسان جب عبادت کر رہا ہے تو اس کے قلب و اذہان، اس کے قلب، اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں کوئی دور سے شائبہ، کوئی خیال بھی نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے یا کوئی مجھے کہے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے۔ تو مخلصین لہ الدین، اس عبادت کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرتے ہو، حنفاء، یکسو ہو کر، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی طرف کوئی توجہ نہ ہو اس عبادت کو کرتے ہوئے، تو یہ عبادت کی لازمی شرط ہے اس عبادت کی قبولیت کی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ چونکہ علم بھی عبادت ہے، تو علم کی یعنی علم کے ابلاغ یا اس کے حصول کے لیے، یعنی آپ پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے قلوب و اذہان میں ذرا برابر بھی کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کسی غیر کا، کسی غیر کو خوش کرنے کا یا دنیا کے کسی مفاد کو حاصل کرنے کا، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو تب اللہ رب العزت آپ کے اس حصول علم کی کوشش کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہر شخص کو، چاہے وہ یہ دینی علم آگے پہنچا رہا ہے یا خود حاصل کر رہا ہے، تو اس کی نیت کتنی خالص ہے، اس کو اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں وفی الحدیث الفرد المشہور عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مشہور حدیث فرد ہے، یعنی غریب حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک چونکہ اصول حدیث کی اصطلاح ہے حدیث غریب، اور ہمارے ہاں اردو میں تو یہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو ہم اردو میں لیتے ہیں۔ غریب کا معنی ہم کنگال یا فقیر یا اس طرح کا محتاج شخص، قابل ترس، قابل رحم شخص جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں غریب، تو جبکہ عربی میں غریب کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک اصطلاح ہے جس کے بارے میں ہمارے بہت سے طلباء پڑھ چکے ہیں، اور کچھ طلباء انشاءاللہ ان قریب پڑھ لیں گے کہ غریب کا کیا معنی ہے، یعنی جس کو بیان کرنے میں ایک طبقے میں ایک ہی راوی ہو، جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرنے میں صحابہ کرام میں سے منفرد ہیں، یعنی کسی اور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان نہیں کی، یہ اعزاز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ اسی طرح ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی اکیلے ہیں، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ بھی اکیلے ہیں، 3 طبقوں میں یہ حدیث اس طرح حدیث فرد رہی ہے، یعنی ایک ایک بیان کرنے والا، اس حساب سے اس کو کہا گیا کہ وہ حدیث فرد ہے، یعنی غریب حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں مومنوں کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال نیتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے منسلک کر دیے ہیں۔ آپ کی نیت ہے تو عمل ہے، نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہے، نیت بری ہے تو عمل برا ہے، نیت ناقص ہے تو عمل ناقص ہے، نیت کامل ہے تو عمل کامل ہے، یعنی اعمال جو ہیں وہ نیتوں کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں، جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح کا اللہ کے ہاں اس عمل کا درجہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طلب علم میں خصوصی طور پر اپنی نیت کا خیال رکھیں کہ ہماری نیت میں کیا ہے، ہم کیوں یہ علم حاصل کر رہے ہیں، ہم کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں عربی زبان سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں اصول حدیث، اصول تفسیر ہم سیکھ رہے ہیں، کیوں ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، کیوں ہم وراثت کے اصول سمجھ رہے ہیں، اسی طرح دیگر علوم و فنون ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں، کیا ان کے حصول میں ہمارے مد نظر کوئی اور چیز تو نہیں سوائے رب العالمین کی رضا کے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں فوراً اپنی نیتوں کا جائزہ لے کر
جو بھی چیزیں غیر اللہ داخل ہو گئی ہیں ہماری نیتوں میں، اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ اور چیزیں، انہیں ہم فوراً خارج کر دیں تاکہ ہماری یہ عبادت اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو خلوص نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتا، اور اگر فَإِن فَقَدَ الْعِلْمُ إِخْلَاصَ النِّيَّةِ انتقل من افضل الطاعات الى احط المخالفات۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عمل سے اخلاص نیت نکل جائے تو وہ عمل افضل ترین اعمال کے درجے سے نیچے آ کے بدترین گناہوں میں شمار ہو جاتا ہے، بدترین گناہ بن جاتا ہے بجائے افضل ترین عمل ہونے کے۔ یعنی کتنا اچھا عمل آپ کر لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، بڑے بڑے اونچے اعمال، جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل جس کو اسلام کی کوہان اور چوٹی قرار دیا گیا، ایسا عمل، اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنا یعنی شہید ہو جانا کفار سے لڑتے ہوئے، کتنا عظیم عمل ہے۔ لیکن اگر اخلاص نیت اس عمل میں سے نکل جائے تو اتنا بہترین عمل، اسلام کی چوٹی کہلانے والا عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں بدترین کام بن جائے گا اور بجائے ثواب کے گناہ بن جائے گا۔ تو جس طرح آپ نے وہ سماعت فرمایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب کیا جائے گا اس میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو وہ عالم ہوگا، وہ قاری ہوگا، وہ دین کا علم رکھنے والا شخص ہوگا، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے لایا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو وہ کہے گا کہ میں تو تیرے دین کا علم حاصل کرتا رہا، پھر اس کو آگے پہنچاتا رہا، میں نے تو دنیا میں کوئی اور کام کیا ہی نہیں، بس میری توجہ، میری محنت، میرا اہتمام، میرا شوق ذوق، ہر چیز جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ منسلک تھی، تو میں نے ساری زندگی کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف علم حاصل کیا اور آگے پہنچایا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، تو نے قرآن کریم کی قرأت اس لیے کی کہ تجھے لوگ بڑا قاری کہیں، تو نے اس لیے قرآن کریم یاد کیا تمہیں لوگ پکا حافظ کہیں، تو ایسی جو تعریفیں دنیا میں تم نے حاصل کر لی ہیں، اب اللہ رب العزت فرمائے گا میرے پاس سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا فرشتوں اس کو پکڑو، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر دوسرا شخص وہ اللہ رب العزت کی راہ میں کہے گا کہ میں قتال کرتا رہا، اللہ پوچھے گا دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو وہ کہے گا میں نے تو اپنی زندگی جو ہے تیری راہ میں قربان کر دی، میں نے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی جان بھی تیری راہ میں دے دی، تیرے دشمنوں سے لڑتے ہوئے تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے قتال ضرور کیا ہے، دشمنوں سے لڑائی ضرور کی ہے، لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، کیا بات ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا بہادر ہے، اور بڑا جو ہے وہ شیر دل ہے، تو لوگوں نے وہ کہہ دیا تم نے جو چاہا تمہیں دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں، فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں پھینک دو گھسیٹ کر۔ تیسرا شخص اس کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، وہ کہے گا کہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں لوٹاتا رہا، میں تیری راہ میں مال خرچ کرتا رہا، بڑی بڑی سخاوت کی میں نے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال خرچ تو کیا لیکن میری راہ میں نہیں کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، تو اس لیے خرچ کرتا تھا لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ یہ تو حاتم طائی ہے اپنے وقت کا، یہ تو بہت زیادہ خدا ترس ہے، غریبوں پر رحم کرنے والا، تو لوگوں نے کہہ دیا اب میرے پاس سوائے آگ کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں پکڑو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ تو جہنم میں سب سے پہلے پھینکے جانے والے یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور اس میں محنت بھی کر رہے ہیں، ذوق اور شوق بھی ہے، لیکن کہیں
اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کوئی چیز ہمارے مد نظر نہ ہو، کوئی اور لالچ اور حرص اور طمع نہ ہمارے قلوب و اذہان میں ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ عمل بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ ولا شیء یحتم العلم مثل الرياء، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو علم کو برباد کر دے، وہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ریا کی طرح علم کو برباد کر دے۔ یعنی اور بھی اسباب ہیں یقیناً ہیں جن سے علم برباد ہو جاتا ہے، لیکن ریا جیسی کوئی چیز نہیں، وہ چاہے شرک کی صورت میں ہو یا اخلاص نیت میں ریاکاری کی صورت میں ہو، تو یہ ایسی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر علم کو برباد کر دینے والی ہے۔ تو اسی طرح ریاکاری جو ہے وہ ہمارے علم کو جس طرح دیگر عبادات کو ضائع کر دیتی ہے، علم کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ اور انہوں نے یہاں اشارہ فرمایا ہے ایک حدیث کی طرف، کہتے ہیں وَمِثْلُ التَّسْمِيعِ، اور لوگوں کو سنانا یا لوگوں کو باور کروانا کہ میں عالم ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، اس جیسی بربادی علم کی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے اشارہ کیا من سمع اللہ بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بخاری و مسلم میں ہے کہ جو شخص ریاکاری کی نیت سے کام کرتا ہے، دکھلاوا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اور بھی معنی بیان کیے ہیں علماء نے، لیکن ایک معنی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کو دکھا دیتا ہے اس کا عمل دنیا میں ہی۔ وَمَنْ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ، اور جو شخص ریاکاری کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے اس کا عمل دنیا میں رکھ دیتا ہے، لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی یہ بدنیتی جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے رکھے گا، ساری دنیا کو دکھائے گا کہ یہ بدبخت صرف اور صرف نمود و نمائش کے لیے یا لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ کام کرتا رہا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے ایسی قباحتوں سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بنا پر یہ جو کتاب و سنت کے دلائل آپ نے پڑھ لیے ہیں اخلاص نیت کے حوالے سے، اس بنا پر ہر شخص جو ہے وہ خلوص نیت کو لازم پکڑے، اپنی نیت کو ہر ایسی چیز سے پاک صاف رکھے جو اس کی جو صدق طلب ہے اس میں خرابی لاتی ہو۔ جیسا کہ کوئی انسان خواہش کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں غالب آ جاؤں، دلائل کے اعتبار سے لوگوں پر غلبہ حاصل کروں، بلے بلے ہو جائے میری کہ اس کے پاس تو بڑے دلائل ہیں۔ اسی طرح اپنے ساتھیوں پر جو ہے وہ برتری کا اظہار کہ میں اپنے جو ساتھی طالب علم ہیں ان سے زیادہ سبق یاد کرتا ہوں، ان سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہیں یا ان سے زیادہ ایسا، تو ایسی چیز اور ایسی ان چیزوں کو وہ اپنی دنیاوی جو دنیاوی اغراض ہیں، دنیاوی مفادات ہیں، ان کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور اسی طرح اپنی سٹیٹس کو بلند، اپنی جو عزت ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، وہ چاہے وہ جو دنیاوی مفادات ہیں وہ کسی مالی حوالے سے ہوں یا پھر اس کے یعنی سٹیٹس کے حوالے سے ہوں، شہرت کے حوالے سے ہوں، یا داد طلب کرنے کے حوالے سے ہوں، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے حوالے سے ہوں۔ تو یہ چیزیں جب نیت میں ملتی ہیں نا تو اس کو خالص نہیں رہنے دیتی، اس خلوص نیت کو خراب کر دیتی ہیں، اور پھر علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس علم سے برکت ختم ہو جاتی ہے جس علم کی بنیاد ان چیزوں پر ہو کہ میں نے آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں مدارس میں بھی اور جہاں بھی پڑھایا جاتا ہے ہمارے سسٹم میں بھی ایک مقابلے کی فضا تو بہرحال ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں، زیادہ سبق یاد کرنا ہے، لیکن اس میں بھی دو طرح کی نیت ہوتی ہے۔ ایک نیت یہ ہے کہ میں زیادہ سبق یاد کر کے اللہ کا قرب زیادہ حاصل کروں گا، ٹھیک ہے، جس طرح یہ مسابقہ بالخیرات ہے
جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو، یہ وہ مقابلہ ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں زیادہ سبق یاد کر کے، زیادہ نمبر حاصل کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اپنے علم میں پختگی پیدا کر کے میں اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بالکل محمود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دنیاوی جاہ و جلال یا دنیا کی شہرت یا پھر دنیاوی اعتبار سے دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرنا مقصود ہو تو پھر وہ بربادی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نیت کو کسی بھی غیر اللہ کو خوش کرنے سے پاک کرنا چاہیے، اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ علماء کے اس حوالے سے بہت سے اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں، یعنی اخلاص نیت تو یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اس سے کیا، انما الاعمال بالنیات، ایک ایسی کتاب کہ قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اس کا آغاز سب سے پہلی حدیث یہی انما الاعمال بالنیات۔ اخلاص نیت پر تو علماء نے بہت زور دیا ہے، اور بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ تو علماء کے بڑے اقوال اس حوالے سے ملیں گے، بڑے مواقف، یعنی ان کے اقوال اور ان کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے اسلاف جو ہیں اس قدر اخلاص نیت کا خیال کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر ان کا تھوڑا سا تذکرہ کیا بھی ہوا ہے، لیکن اس کتاب میں اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ذکر کرنی تھیں۔ تو بس وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں صرف یہی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ علماء نے طبولیات سے منع کیا ہے۔ طبولیات کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایسے مسائل ہیں جن سے انسان شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی شوشہ چھوڑتا ہے کوئی بندہ، روز کوئی ایسا مسئلہ جناب وہ لے کے اٹھتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے لوگ میری طرف توجہ کریں۔ یار یہ نقطہ تو کسی نے بیان نہیں کیا، علماء تو پڑھاتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، خطاب کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں تو ہم نے پہلی دفعہ سنی۔ تو ایسے منفرد جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر آخرکار وہ شذوذ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ شذوذ ایسی آراء کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کی مخالف ہوں اور علماء امت سے ہٹ کر ہوں۔ تو اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے لوگوں کو؟ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ہو جائے، مشہور ہو جاؤں۔ تو ایسے مسائل جن کی وجہ سے انسان مشہور ہونا چاہتا ہے اس کو طبولیات کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس سے بہت منع کیا ہے، خبردار کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی علم حاصل کرنے والا، کوئی بھی عالم ایسے مسائل میں نہ پڑے جس سے اس کا مقصود جو ہے وہ شہرت حاصل کرنا ہو، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا ہو، اپنی واہ واہ کروانا ہو، تو وہ بربادی ہے، انسان دنیا آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ علماء کو اور طلبہ علم کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے نت نئے جو ہے وہ شوشے چھوڑنا یہ بہت خطرناک ہے، اور خصوصاً جو طلبہ علم ہوتے ہیں جنہوں نے نیا نیا علم حاصل کیا ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ علم میں پختہ ہوتے چلے جائیں گے، علم حاصل کرتے 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 آپ کو بہت سا عرصہ گزر جائے گا، 15-20 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد اور آج کے حالات میں آپ فرق محسوس کریں گے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہے طلبہ علم میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، یا نئے نئے جو فارغ ہوتے ہیں دینی علم حاصل کر کے ان کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہیں چیزیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف کیوں نہیں ہوتی، ہم کوئی ایسی چیز پیش کریں جس سے لوگوں کے ہاں ہماری قدر اور اہمیت کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اگر اہل علم میں آئیں گی، طلبہ میں آئیں گی، تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ ایسی چیزیں انسان کو ہمیشہ گمراہی میں لے جاتی ہیں۔ جب انسان شذوذ اختیار کرتا ہے، انفرادیت بنانا چاہتا ہے، تو اس سے انسان جو ہے وہ سیدھے راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور ایک عالم جس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں اور اس سے دین کی رہنمائی لیتے ہیں،
اگر کوئی گمراہی اس کے اندر آئے گی، اگر لغزش اس کو آئے گی تو پھر لوگوں کے سامنے تو اس کو بہت زیادہ اچھالا جائے گا۔ ایک تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں گے اس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذلت العالم مضروب لہ الطبل، کہ جو عالم کی غلطی ہے نا اس کا تو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، گویا ڈھول پیٹا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے جی فلاں عالم نے یہ بات کی ہے۔ اس لیے ہمیں جو علم سے منسلک لوگ ہیں انہیں اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح کے جو نت نئے شوشے ہیں، یہ انفرادیت کی طلب ہے، اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول اس حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کنت اوتیت فہم القرآن فلما قبلت السرۃ سلبتہ، کہ مجھے قرآن کریم کا فہم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ جب میں نے کچھ مال حاصل کر لیا نا، کچھ مجھے مال مل گیا، تو پھر وہ جو فہم تھا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سلب کر لیا گیا، وہ فہم مجھے دوبارہ نہیں ملا، یا اس طرح کے جو یعنی استنباط اور استدلال تھا وہ اس سے میں محروم ہو گیا۔ اور یہ قول جو ہے یہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں حسن سند سے یہ قول ثابت ہے کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم کا بہت زیادہ فہم دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو مجھ سے ایک خطا ہوئی کہ میں نے کچھ مال یا دنیاوی مفاد حاصل کر لیا، تو میں اس فہم سے محروم ہو گیا۔ یقیناً امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے ولی تھے اور بہت بلند پایا تبع تابعی تھے، تو ان کا یہ کہنا، یہ غالب گمان تو یہی ہے کہ یہ کسر نفسی اور عاجزی پر معمول ہے، کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید ایسا ہوا لیکن حقیقت میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسلاف اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی جو ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اب حالانکہ منافق تو وہ خاص قسم کے لوگ تھے، صحابہ کرام کے تو نفاق قریب بھی نہیں، کبھی چھوا بھی نہیں ان کو نفاق، صحابہ کرام تو وہ عظیم المرتبت ہستیاں تھیں، لیکن وہ عاجزی اتنی اپنے اندر، ڈر ہی اتنا اللہ رب العزت کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے اندر کوئی نفاق کی قسم آ گئی ہے، یا شاید میں نفاق میں مبتلا ہو گیا ہوں، ڈر اتنا ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اسی طرح یہ جو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اسی عاجزی پر معمول کیا جائے گا، اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو کبار علماء ہیں، اسلاف امت ہیں، جن کی ساری زندگیاں اخلاص نیت کی آئینہ دار ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں، اور عاجزی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے، شاید ہماری نیت میں کوئی فتور آ گیا، اور اس وجہ سے شاید ہمیں کوئی فہم قرآن کے حوالے سے شاید محرومی ہو گئی۔ یہ ان کی کسر نفسی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے۔ یہ جو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تھیلی جو ہے وہ میں نے قبول کر لی، مانگی نہیں کسی سے، جا کے طلب نہیں کی، بس حاکم وقت نے تحفہ دے دیا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، یہ تحفہ قبول کیجئے۔ تو امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری نیت میں کوئی بات آ گئی ہو کہ میں نے اپنے علم کا کوئی فائدہ حاصل کر لیا ہے دنیا میں، تو شاید اس وجہ سے ایسا میرے ساتھ ہو گیا ہو۔ تو یہ جو کسر نفسی ہے ہمارے لیے بہرحال یہ ایک بہت سوچ اور فکر کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اسلاف کہاں کھڑے تھے، ان کی نیت کتنی خالص تھی، پھر بھی وہ اپنی اخلاص نیت کے حوالے سے بہت زیادہ ڈرتے رہتے تھے اللہ رب العزت سے۔ تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی مضبوط رسی کو تھام لیں، فاستمسک رحمک اللہ تعالی بالعروۃ الوثقی، ایسی مضبوط رسی کو آپ تھام لیں، العاصمۃ من ہذہ الشوائب، جو ایسی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو، ایسی تمام خرابیاں جو آپ کی نیت کو خالص نہیں رہنے دیتی، آپ کی نیت میں ملاوٹ کا سبب بنتی ہیں، ایسی تمام خرابیوں سے آپ بچ کر
عروہ وثقی یعنی مضبوط رسی کو تھام لیں کہ اخلاص نیت میں آپ کوشش تو کر رہے ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیت میں فطور آنے کے حوالے سے بہت زیادہ ڈر بھی ہو، بہت زیادہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ التجائیں اور فریادیں کرتے رہیں کہ کہیں میری نیت میں فطور نہ آ جائے۔ تو جس طرح ہمارے اسلاف ڈرتے رہتے تھے، ہمیں تو بہت زیادہ اپنی نیتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں وَيُؤْثَرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ رحمہ اللہ تعالی قولہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، پیچھے جن کا ذکر گزرا ہے امام سفیان بن عیینہ ہے، انہی کے ہم اثر ہیں امام سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان سے منقول ہے کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہ میں نے زندگی میں ایسی کوئی مشکل چیز نہیں دیکھی جس کو سنوارنا میرے لیے اتنا مشکل ہو جتنا میری نیت کو سنوارنا میرے لیے مشکل ہے۔ یعنی ہر وقت ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں میری نیت جو ہے وہ اخلاص سے ہٹ نہ جائے۔ اگر اللہ رب العزت کے لیے میں کوئی عبادت کر رہا ہوں، کوئی نیک عمل کر رہا ہوں، کہیں اس میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہ آ جائے، میرے قلب و ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جس کی وجہ سے میری نیت میں ملاوٹ ہو جائے۔ تو یہ قول بھی حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے امام سفیان بن سعید الثوری کا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے مشکل کام جو ہے وہ اخلاص نیت لگتا ہے، یعنی سب سے محنت زیادہ اس میں کرنی پڑتی ہے کہ نیت جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلے اور اس کی نیت میں کوئی فطور آ جائے اور اس کی بربادی کا سبب بن جائے۔ تو اسی طرح ایک قول عمر بن زر کا ہے کہ وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، یہ عمر بن زر اگرچہ سکہ ہیں اور یہ صغار تابعین کا دور انہوں نے پایا ہے، یعنی یہ تابعی نہیں ہیں لیکن صغار تابعین کے دور میں رہے ہیں، یہ تبع تابعی۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو جی کیا مسئلہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو واعظ کرتے ہیں تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب دیگر لوگ واعظ کرتے ہیں تو لوگ نہیں روتے۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ لیست النائحۃ الثقلٰ، کہ جس عورت کا اپنا بچہ گم ہوا ہو یا اپنا بچہ فوت ہوا ہو، جس عورت کا جس غم سے وہ روتی ہے نا، کرائے پر لائی جانے والی عورت جو ہے، لوگ لاتے تھے دور جاہلیت میں بھی کرائے پر رونے پیٹنے والے لوگ، آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے نا، رونے پیٹنے کے لیے کرائے پہ دور جاہلیت میں بھی لوگ لائے جاتے تھے، آج بھی لوگ لائے جاتے ہیں۔ تو وہ جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ جس کی اپنی اولاد اس سے وہ اپنی اولاد سے، حقیقی اولاد سے محروم ہو گئی ہو، وہ گم ہو گئی ہو یا فوت ہو گئی ہو، تو جس طرح وہ عورت روتی ہے، یعنی اپنے دل کی گہرائیوں سے روتی ہے، تو کرائے پر لائی جانے والی رونے پیٹنے والی عورت ایسا نہیں رو سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا تعلق اخلاص نیت سے ہے، کہ انسان کے دل سے آہ نکلتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، اللہ کی آیات سن کر وہ ڈر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا تعلق اخلاص نیت سے ہے۔ اخلاص نیت ہوگا تو انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت حاصل کر پائے گا اور اللہ رب العزت سے واقعی ڈر پائے گا، ورنہ اوپر سے تو رونے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اوپر سے اگر رو بھی لیں تو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اصل فائدہ تو یہ ہے کہ آپ دل سے روئیں اور حقیقی طور پر اللہ رب العزت کا ڈر آپ کے دل میں ہو۔ تو یہ قول تو ثابت نہیں ہے، یہ جو قول شیخ نے پیش کیا ہے عمر بن زر کا، یہ قول ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو راہ ہدایت نصیب کرے، ہم دعا کرتے ہیں، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت واقعی ہمیں نصیب کرے۔ دوسری بات جو ہے وہ الخصلۃ الجامعۃ لخیر الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں کی خیر اور بھلائی جمع کرنے والی جو خصلت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع، آپ کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی، یہ حقیقی خیر ہے جو دنیا آخرت دونوں میں انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو تب اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اگر ہم خلاصہ کے طور پر کہیں نا وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا أَصْلُ هَذِهِ الْحِلْيَةِ، اس کتاب کا اصل، یہ کتاب جس کو طالب علم کا زیور کہا گیا نا، اس کتاب کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ آپ اس کو خلاصہ سمجھیں۔ ساری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمارے دل میں ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح تاج کا ایک لباس میں مقام ہے نا، تاج یہ یعنی لباس کو چار چاند لگا دیتا ہے، اس سے لباس پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہ ہماری ساری کوشش اور کاوش کا محور ہونی چاہیے، اور یہ اس کتاب کا اصل یعنی خلاصہ یہی ہے اگر آپ سمجھیں تو شیخ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم ہیں، آپ درس کے لیے تیار ہو گئے ہیں، پڑھنے کے لیے آپ آ گئے ہیں، آپ نے داخلہ لے لیا ہے، اور ایک بہترین دنیا کی سب سے بہترین چیز کے ساتھ آپ منسلک ہو گئے ہیں، یعنی طلب علم اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور بہترین چیز ہے، کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنا۔ یہ اسی لیے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین چیز ہے جس کے ساتھ آپ منسلک ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا ڈر خلوت و جلوت میں رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، کہ جلوت میں بھی اللہ کا ڈر ہو، سب کے سامنے ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، اور جب خلوت میں ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں۔ فہی العدۃ، یہی اصل سرمایہ ہے، اصل سرمایہ یہی ہے، اور فضائل جتنی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں ساری اس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت کا ڈر نصیب ہے، اللہ کا تقوی ہے، تو ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، آپ پر ساری فضیلتیں اتریں گی، اور ساری تعریفوں کے آپ لائق ہوں گے، ساری تعریفیں آپ کو حاصل ہوں گی، قوت اسی سے آپ کو ملے گی، اور بلندی کی معراج یہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے ڈریں، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ دلوں کو فتنوں سے محفوظ بنانے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی شیلڈ، کوئی ڈھال ہے تو یہی ہے، سب سے مضبوط ڈھال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل کے لیے رکھنی ہے کہ فتنوں سے محفوظ رہے، تو وہ اللہ کا تقوی ہے۔ فلا تفرطوا، اس حوالے سے کبھی آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کہ آپ نے اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ رب العزت کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت جو ہے وہ اپنے دل میں ہمیشہ رکھنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ایک طالب علم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ وہ عبادت سمجھ کر طلب علم کا جو فریضہ ہے اس کو سر انجام دے رہا ہے۔ تو طلب علم کے لیے اس کے دل میں خلوص، اخلاص، اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسے غرق ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں آپ کو طلب علم میں بھی اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ رب العزت کی محبت کے لیے وہ طلب علم کرے، علم کی طلب کرے، علم حاصل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک سنت سے محبت کرے، تو تب جا کے پھر وہ اس کے طلب علم کا فائدہ اس کو ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا تقوی جو ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ڈر وہ اپنے دل میں رکھے، اسی کے ذریعے اس کو یہ ساری کامیابیاں ملنی ہیں۔ تو میرے خیال میں آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اور یہ کتاب انشاءاللہ ہم سلسلہ وار ختم کریں گے اپنے دروس میں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب احباب کو حقیقی طالب علم بنائے،
اور طلب علم کے لیے جتنی بنیادی خصوصیات ہیں ساری ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جتنی ایسی خرابیاں ہیں جن سے طلب علم میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یا علم کی برکت جس سے ختم ہوتی ہے یا علم کی بربادی جن خرابیوں کی وجہ سے آتی ہے، اللہ رب العزت ان سب خرابیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس علم نافع کو ہماری نجات کا سبب بنائے۔ دنیا میں جو بہت بڑے بڑے فتنے نمودار ہو چکے ہیں، ہمیں علم نافع کی بدولت ان فتنوں سے نمٹنے کی اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے اور دین کے علم کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔